لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تسلى نارا حامية. حمد و ثنا اور صلاۃ کے بعد قابل احترام بھائیو، اللہ مالک العلام کی مقدس کلام کا ایک مقام ہے. کل قیامت والا دن ہوگا، ہر بندہ اپنے اپنے عمل لے کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ عمل کر کر کے وہ تھک چکے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ مالک العلام انہیں جہنم کا بالن بنا دیں گے. وجہ کیا ہے؟ عمل کے قبولیت کی بھی کچھ شروط ہیں کہ عمل جو کیا جا رہا ہو خالصتاً اللہ کے لیے ہو. دوسری یہ شرط ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو. اور اگر کوئی عمل ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں یا دین میں یا شریعت میں ثواب سمجھ کر ایڈ کرتے ہیں تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے. اور جو بدعت ہے اس کے بڑے نقصانات ہیں، اور ان میں سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے، اور دلیل اللہ کا قرآن ہے، ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا. پہلی دلیل یہ ہے کہ جو بدعتی بندہ ہوتا ہے نا، جب وہ دین میں بدعت ایجاد کرتا ہے تو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے دین کے مقابلے میں ایک نئی چیز وہ کھڑی کرتا ہے. تو اس لیے بدعت کرنے والے کو پہلا نقصان یہ بدعت کا ہے کہ دین ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. اور بدعت کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو بدعتی بندہ ہوتا ہے وہ دین میں نقص پیدا کرتا ہے. قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین امام کائنات پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، سرکار مدینہ پہ دین کمپلیٹ ہو گیا، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب اس میں کسی کمی یا بیشی کی گنجائش نہیں ہے. تو اگر کوئی بندہ دین میں اپنی طرف سے کچھ چیز شامل کرے ثواب سمجھ کے کہ یہ بھی نیکی ہے یہ بھی نیکی ہے، تو اس نے گویا اللہ کے بھیجے ہوئے دین پہ نقص کیا ہے، نقد کیا ہے، تنقید کی ہے. دین مکمل ہو گیا ہے تو یہ دین میں تان اور نقص پیدا کرتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے تو وہ تین ذاتوں میں سے ایک ذات پہ جھوٹ باندھتا ہے، یا تو نعوذ باللہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں اپنے نبی کو بتائی نہیں ہیں، ہم تک پہنچی نہیں ہے، یا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو بتایا اور نبی مکرم نے صحابہ کو نہیں بتایا جو ہم تک نہیں پہنچا، یا تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو بھی بتایا، نبی نے صحابہ اکرام کو بھی بتایا، تو صحابہ نے ہمیں تک نہیں یہ باتیں پہنچائیں جو اب یہ رونما ہو رہی ہیں. تو وہ تین ذاتوں میں سے ایک ذات پہ جھوٹ باندھتا ہے. اور تیسری بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں، بدعتی بندے کو بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، حدیث ابن ماجہ کی ہے، وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ. جو بدعتی بندہ ہوتا ہے نا اس پہ توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے، اسے گناہ سے توبہ نصیب نہیں ہوتی. مطلب کہ جو وہ بدعت والا کام کرتا ہے حالانکہ کتنا بڑا گناہ ہے وہ ثواب سمجھ کے کرتا ہے. زانی زنا کرے گا اس کو پتہ یہ گناہ ہے وہ توبہ کرے گا، شرابی شراب پیے گا وہ توبہ کرے گا کہ یہ گناہ ہے. تو بدعتی تو توبہ نہیں نہ کرے گا، بدعتی بندہ تو اس کو سمجھ ہی ثواب رہا ہے. جو عمل ثواب سمجھ کے دین میں انٹر کر رہا ہے اس کو توبہ کب نصیب ہوگی؟ اس کے کاغذوں میں وہ نیکی ہے، وہ ثواب کی راہ ہے. تو اللہ رب العزت ایسے بندے پہ توبہ روک دیتے ہیں. اور اگلا نقصان یہ ہے، ذرا غور فرمانا، وَأَنْ عَيْشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اما ایسا کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. بدعتی بندے کے عمل مردود ہو جاتے ہیں کیونکہ اس پہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا، اپنی مرضی کے مطابق، تو اللہ کے کاغذوں میں اس عمل کو شرف قبولیت نہیں ملتا، وہ عمل مردود ہوتا ہے. تو ہم نے کتنے نقصان بدعت کے ذکر کیے کہ پہلی بدعت کا نقصان یہ ہے کہ دین ٹکڑے ہوتا ہے. دوسرا بدعت کا نقصان ہے کہ بدعتی بندہ دین میں نقص اور تان پیدا کرتا ہے. اور تیسرا بدعت کا نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس پہ توبہ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ثواب سمجھتا ہے. چوتھا بدعت کا نقصان یہ ہے کہ اس کے عمل مردود ہو جاتے ہیں. باقی باتیں پھر سے یقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.